پیچھے بات جہاں پر تیسرے پارا مکمل ہوا تھا وہاں بات ہو رہی تھی خرچ کرنے کی، یعنی قیامت کے دن کفار جو ہیں وہ جتنا بھی چاہیں کہ وہ دے دیں اللہ کی راہ میں، اور فدیے کے طور پر زمین بھر سونا بھی دینا چاہیں، ملء الارض ذهبا بھی فدیے میں دینا چاہیں، تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں انسان کو کتنا کم خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن آخرت میں زمین بھر سونا، زمین بھر سونا اتنا کتنا زیادہ ہو سکتا ہے؟ یعنی زمین کے میس کے مطابق گولڈ کو لیا جائے، اس کی قیمت آپ لگائیں تو قریباً 60 سال کی عمر اگر کسی کی ہو، یعنی پیدائش سے لے کے 60 سال کی عمر تک، ہر ہر دن اس کو ٹریلینز آف ڈالر کی لاٹری اس کی نکلے تو پھر کہیں جا کے وہ اماؤنٹ بنتی ہے، ٹریلینز آف ڈالر، ٹھیک ہے، ہر دن۔ ارب آپ 60 کو جو ہے وہ 365 پہ ضرب دے کے دیکھیں کہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے۔ تو دنیا میں تو ہم سے اتنا صدقہ نہیں مانگا گیا نا، بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ٹھیک ہے، کوالٹی پہ کل بھی ہم نے پڑھا، کل بھی جو کل کا ہمارے پارے کا جو کی ورڈ تھا وہ صدقہ تھا، یعنی نیکیاں، احسان، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ سب کچھ دے دو، اور یہ پسند بھی نہیں کیا گیا کہ سب کچھ دے دیا جائے، بلکہ مما، اس میں سے جو۔ لیکن بات یہ ہے کہ نیکی کا فلسفہ، یعنی نیکی جو ہے بیسیکلی وہ ہے اللہ کی خاطر قربانی کا جذبہ، اور وہ چاہے آپ کی خواہشات نفس کی قربانی ہو یا ہماری کسی اور چیز کی قربانی ہو، بیسیکلی کسی بھی چیز کی جو قربانی ہے نا، چاہے وہ مال ہے، وہ اولاد میں سے کسی کو اللہ کے دین پہ لگانا ہے، جیسے حضرت مریم نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا، یا وہ اپنی صلاحیتیں ہیں، یا ہمارا وقت ہے، یا کچھ بھی اور ہے، تو بیسیکلی یہ سب جو ہے یہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو یہ ہماری خواہش نفس کی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں محبوب ہوتی ہیں نا۔ جیسے کل بھی ہم نے سورہ آل عمران میں ہی میں پڑھا تھا نا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزوں کی محبتیں تو ہمارے دل میں ہیں نا، تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں نا جب ہم اپنی خواہش نفس کو جب ہم قربان کرتے ہیں، تو بیسیکلی ہم اپنی سبمیشن دیتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہم، ہماری چوائس، ہماری محبتیں، ہمارا ہمارا جو فلسفی ہے ٹورڈز لائف، ہماری جو سوچ ہے وہ کچھ معنی نہیں رکھتی، اصل میں تو ہم سب آپ کے فرما بردار ہیں، جو آپ چاہیں، جیسا آپ حکم دیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ تو یہ ہے نیکی، ٹھیک ہے، اصل نیکی کیا ہے کہ اپنی سبمیشن اللہ کے سامنے دے دینا۔ تو اس کو صرف زبان سے تو کہنا کافی نہیں ہوتا، وہ تو ہم سبھی کہتے رہتے ہیں، تو اس کا عملی اظہار جو ہے وہ پھر ملتا ہے جب ہم چیزوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اب مما تحبون کی بات ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کس چیز سے محبت ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جو پیچھے بھی ہم نے دوسرے بارے میں بھی پڑھا تھا نا، ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے؟ کل وجہت ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات، تو ہمارا جو ہے وہ مولیہا کیا ہے، ہم مڑ مڑ کے کس طرف جاتے ہیں، ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے؟ تو وہ جو چیزیں ہمیں محبوب ہیں اس کی ہم ایک لسٹ بنا لیتے ہیں۔ اس میں دو طرح کی چیزیں آئیں گی، ایک تو جو وہ چیزیں جو ہماری پسند ہیں اور وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں، اللہ کی فرما برداری سے دور کرتی ہیں، اور ایک وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی فرما برداری سے دور تو نہیں کرتی لیکن ہمیں ہمارے لیے محبوب ہے، ہمیں وہ پسند ہے۔ تو دونوں ہی طرح کی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر ان کو قربان کرنا، ٹھیک ہے، دونوں ہی طرح کی چیزوں میں سے۔ اب پہلے ایک لسٹ بنا لیتے ہیں، چونکہ یہ عمل کی آیت ہے نا تو میں اس کے اوپر فوکس کر رہی ہوں زیادہ، اور آپ نے بھی اس کے اوپر فوکس کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے اگر نہیں لکھ رہے، بعد میں جب آپ اس پہ تدبر کے لیے دوبارہ پڑھیں گے، جیسا کہ ہم سب نے یہ سوچا کہ جو بھی ہم ترجمہ پڑھیں گے قرآن کا، پھر ہم اس کو ناظرہ پڑھیں گے، اور ناظرہ پڑھتے ہوئے ہم اس کے اوپر تدبر کریں گے، اور ان پوائنٹس کو ہم وہاں پر ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سو مثال کے طور پر آپ سب کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، میں کچھ مثال کے طور پر آپ کے سامنے چیزیں رکھتی ہوں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں محبوب ہوتی ہیں۔ مثلا نیند، بعض لوگوں کو نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ اپنی نیند جب انہیں نیند آ جاتی ہے تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی،
ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو سوشل میڈیا بہت زیادہ، اس میں وہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو لمبی باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، یعنی ان کو پسند ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ وہ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. اور بعض جو ہے ان کو مثال کے طور پر خوبصورت دکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ بہت سارا وقت اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے میں لگا دیتے ہیں. بعض کو اپنے مال سے، کاروبار سے محبت ہوتی ہے. بعض کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا وقت جو ہے وہ ان کو ڈالرز میں پے کرائے گا. ٹھیک ہے. سو ان کو وہ اپنے وقت کو کیش کراتے ہیں، ان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے ان کے لیے. بعض کا علم، بعض کو اپنے علم سے، اپنی ڈگری سے، اپنی اپنی جو گول ہے لائف کا جو انہوں نے سیٹ کر رکھا ہے، وہ ہمہ وقت ان کے اوپر جو ہے وہ حاوی رہتا ہے، ہمہ وقت ان کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں کی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں. بعض کی انا بہت ان کے لیے اہم ہوتی ہے، میں بڑی اہم ہوتی ہے. تو یہ ہم سب لسٹ بنا لیں. کچھ بعض کے نزدیک کچھ چیزیں بہت محبوب ہوتی ہیں، بہت پسند ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کو تبھی سمجھ سکو گے، یعنی تم اصل سبمیشن اللہ کے سامنے تمہاری تبھی ہو سکتی ہے جب تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. اب یہ دو طرح کی چیزیں ہیں نا، ایک تو وہ جو آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں لیکن پسند ہے، مثلا نیند، بڑی ہوئی بے جا بڑھائی ہوئی نیند، بے جا انا، اور اسی طرح کچھ ایسی عادتیں، غصہ یا لمبی باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو ان کو چھوڑ ہی دینا، اللہ کی خاطر چھوڑ ہی دینا، یہ بھی اس میں آئے گا مما تحبون میں سے. ٹھیک ہے. ہم اللہ کی خاطر ان کو چھوڑیں. پھر وہ چیزیں جو آپ کو اللہ سے دور تو نہیں کرتی، جیسے آپ کا مال ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا کاروبار ہے، وہ ظاہر ہے رزق حلال کے لیے آپ کرتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھیں تو مثالیں ملتی ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں جلدی سے. تو ایسی چیزیں جو اللہ سے دور تو نہیں کرتی، لیکن وہ اپنی اندر اتنا مشغول کر لیتی ہیں، اتنا مصروف کر لیتی ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. سو ایسی چیزوں کو لمیٹڈ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے یا سرو کرنے کے لیے، حقوق العباد ادا کرنے کے لیے ہم اپنی ان ہابیز کو، ان چیزوں کو کٹ شارٹ کر دیں اور اس میں سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقت لگائیں، اپنا وقت دیں. اور پھر آپ دیکھیں، اگر ہم چیزوں کی مثال لیتے ہیں تو چیزوں کو، مال کو خاص طور پر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، تو اس کے لیے جو سب سے پہلی موٹیویشن ہمیں ملتی ہے نا، وہ اس سے ملتی ہے جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ٹھیک ہے. تو اللہ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو چیزوں کی محبت تو پھر اللہ کی محبت سے اوپر نہیں نہ جانی چاہیے. جیسے جنتیوں کی جو صفات ہے نا، وہ بھی قرآن کریم میں آتی ہے نا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور پھر اسی طرح وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی وہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایفرٹ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں. یا اگر ہی کی ضمیر مال کی طرف لے کر جائیں تو مال سے محبت رکھنے کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ وہ اس میں سورہ دہر کی ایک آیت میں، کہ وہ جنتی جو ہیں جب وہ دنیا میں تھے تو وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہمیں جزا صرف اللہ کا چہرہ چاہیے جزا میں، ہمیں نہ تو تم سے شکریہ چاہیے نہ ہی کسی قسم کا بدلہ چاہیے. یعنی مال کی محبت دل میں رکھنے کے باوجود اللہ کی محبت کی خاطر خرچ کرنا اور لوگوں سے بدلہ نہ چاہنا. ٹھیک ہے. یہ کل بھی ہم نے اس چیز کو سمجھا تھا. تو اب اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہیں دیر اینڈ دین صحابہ کرام نے کچھ فیصلے کیے، کچھ ڈیسیژن لیے، جن میں سے جیسے حضرت ابو طلحہ کا ذکر آتا ہے کہ ان کا ایک بیرحا نامی باغ تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس میں ایک کنواں تھا. بعض روایات میں کنویں کو بیرحا کہا گیا ہے، یعنی کنویں کا نام بیرحا تھا تو پھر باغ کا نام بھی بیرحا پڑ گیا. اور عرب میں نام رکھے جاتے تھے، گھوڑوں کے بھی نام رکھتے تھے اور اونٹوں کے بھی نام ہوتے تھے، اور اسی طرح باغوں کے. اور یہ بڑی خوبصورت سی روایت ہے، لیکن اب ہم لوگوں نے یہ رواج چھوڑ دیا. پہلے ہمارے ہاں بھی ہوتا تھا، نام رکھتے تھے. نام جس چیز کا رکھتے ہیں نا، اس کے ساتھ ایک خاص انسیت ڈیولپ ہو جاتی ہے آپ کی.
ٹھیک ہے، تو اس میں پھر قربانی دینا، مثلاً بہترین جو آپ کی چیز ہوتی ہے، نام کے ساتھ آپ کو وہ یاد بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ آپ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تو وہ آپ کا جذبہ اس میں جو ہے وہ، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو وہ جو ایک اپنی سبمیشن ہے نا اللہ کو دینا، اللہ کے سامنے اپنی اپنی پسند ناپسند کو قربان کر دینا اور اب اللہ کی خاطر جھک جانا، وہ ہم فیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ آ، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ ان کو جو اپنی لونڈی سب سے زیادہ پسند تھی، ان کو محبت تھی اس لونڈی سے، اس کو انہوں نے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات آتی ہیں، جیسے حضرت ابو طلحہ ہی کی بات آتی ہے کہ انہوں نے جب اس بیرہا نامی کنویں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا یہ آیت سننے کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے چچیرے بھائیوں میں بانٹ دو، اور یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اور خاص طور پہ یہ رقابت کے رشتے ہوتے ہیں نا، چچا زاد، ان کے بیچ میں مقابلہ بازی ہوتی ہے کزن شپ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں خرچ کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب خرچ کرنے کا بتایا تو پہلے قرابت داروں پہ ذکر آیا کہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو پہلے ان پہ خرچ کیا جائے گا، اور پھر بعد میں جنرلی جو مساکین اور یتیم ہیں ان کی طرف جایا جائے گا، کیونکہ حق پہلے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس باغ کو بانٹ دیا اپنے چچا زاد بھائیوں میں۔ پھر اسی طرح حضرت ابو دردا کی روایت آتی ہے کہ وہ ایک باغ میں ان کی رہائش بھی تھی، تو انہوں نے یہ باغ جو ہے وہ باغ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ وقف کر دیا، دے دیا، اور جب انہوں نے یہ نیت کر لی تو پھر باغ کے باہر سے کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی اور نے کہا کہ باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے، ہم نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور حضرت عمر نے اپنا خیبر کا جو حصہ تھا اس کو وقف کر دیا۔ حضرت زید بن حارث نے جب یہ آیت سنی تو جو سب سے زیادہ پسندیدہ گھوڑا تھا ان کا، اس کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پسند سے پھر وہ گھوڑا جو ہے وہ حضرت زید ہی کے بیٹے کو دے دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے تو پہل کی نا، انہوں نے تو دیا نا۔ سو آج جیسے کل ہم کہہ رہے تھے نا کہ آج ہی کھڑے ہو کے دیکھیں، آپ آج ہی ڈال دیں، دینا شروع کریں صدقہ، آج ہی خرچ کرنا شروع کریں، تو آج اپنی کلوزٹس کھولیں، ہم میں سے ہر ایک کھولے اور دیکھیں میرا سب سے زیادہ پسندیدہ جوڑا کون سا ہے۔ عورتیں عموماً یہ جوڑے میں اور دیگر چیزوں میں ان کے دل اٹکے رہتے ہیں نا، تو اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں، اللہ کی خاطر اس کا صدقہ کر دیں۔ وہ لطف جو آج آپ کو ملے گا نا نیکی کرنے کا، اور وہ جو سیٹسفیکشن آپ کو آج ملے گی نا اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر کے، یہ اور بات ہے کہ کبھی بھی آپ صدقہ دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ادھار نہیں رکھتے، یہ اور بات ہے، اور یہ میرا بارہا کیا ہوا تجربہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور یقین کیجئے اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں ایک چیز صدقہ کریں آپ کو اس سے کہیں زیادہ بہترین چیز ملے گی، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور وہ کہاں سے آ جائے گی، لیکن نیت درست رکھ کے خرچ کرنا ہے آپ نے، کہ جو آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، ریٹرن لینے کے لیے نہیں کرے دنیا میں، آخرت کی اجر کے لیے کرے، اللہ کے چہرے کے لیے کرے۔ تو انشاءاللہ اب دیکھیے گا کہ آپ کو ایسی سیٹسفیکشن ملے گی کہ واقعی آپ کو لگے گا کہ ہم نے نیکی کی روح کو پا لیا۔